کا جواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کمال دے دیا۔ ویسے تو ہر ہی بات آپ کی کمال ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں صاحب کہ جو خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یہ ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے۔ میں اس خطبے کو اگر رمضان کا آئین کہوں تو غلط نہ ہوگا، میں اس خطبے کو اگر رمضان کا منشور کہوں تو غلط نہ ہوگا، میں اس خطبے کو اگر رمضان کا کوڈ آف کنڈکٹ کہوں تو غلط نہ ہوگا، میں اس خطبے کو رمضان کا اگر اوپننگ ڈور کہوں تو غلط نہ ہوگا، میں اس خطبے کو رمضان کا اگر باقاعدہ سلیبس کہوں، کیریکولم کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ ناظرین بہت توجہ کے ساتھ اس کو سن لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہن میں رکھیے گا، رمضان مبارک کی آمد سے پہلے باقاعدہ رمضان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے اور بہت اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی باقاعدہ تلقین فرمایا کرتے تھے، اور ہوا یہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب کی آخری تاریخ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا، اس کے جملے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آئے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے شب قدر جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی تقریباً کوئی 83 برس اور 4 مہینوں سے بہتر ہے ایک رات۔ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی راتوں میں قیام کو غیر فرض یعنی سنت کیا۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت کرے گا تو اس کا ثواب دوسرے زمانے کی فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور اس مہینے میں فرض نیکی کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ بھی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے، میرا رب تو بڑا کریم ہے صاحب، وہ تو جتنی چاہے نیکی ہے۔ اب سنتے جائیے جملے آگے۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ سنتے جائیے صاحب، میرے سرکار آگے فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا اور بغیر اس کے روزے دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ سنتے جائیے، میرے سرکار سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک تو افطار کرانے کا سامان مہیا نہیں ہوتا اس کو، تو غریب لوگ اس عظیم ثواب سے تو محروم ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے رحمت للعالمین سے سوال ہے، تو جواب سنیے کیا ہے۔ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی کے گھونٹ پر کسی روزے دار کو افطار کرا دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام یا خادم کے کام میں ہلکا پن اور کمی کر دے گا، آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں نا، میڈ ہے، شوفر ہیں، چوکیدار ہیں، کام کرنے والے ہیں، ہلکا کر دیجئے ان کے کام کو۔ کیوں کہ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پانی سے سیراب کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔